بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ یونیورسٹی سے واپسی پر جب ایک دن میں اس کے گھر گئی تو جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی مجھے ایک عجیب سا سکون ہوا۔ اس کے گھر کا پچھلا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، شاید اس لیے کہ بچوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ محلے میں اس کی شخصیت کی بہت تعریف کی جاتی تھی۔ بہرحال میں بتاتی چلوں کہ جیسے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوئی مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے جب باہر گرمی اپنے عروج پر تھی، مگر اس کے گھر میں ٹھنڈک تھی۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا گھر محلے میں سب سے اونچا تھا اور شہر میں بلند و بالا عمارات کے درمیان واقع تھا۔ جب میں اس کے گھر داخل ہوئی تو اس نے میرا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم نئے اس محلے میں آئے ہیں اور میں اس سے قرآن پاک سیکھنا چاہتی ہوں۔ اس سے مل کر میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا اور معمولی لباس میں بھی وہ کسی حسین پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ تلاوت کرتی تھی تو میں اس کی آواز میں کھو جاتی تھی۔ وہ نہ صرف خود خوبصورت تھی بلکہ اس کے گھر آنے والے بچوں سے بھی میری دوستی ہو گئی تھی۔ تاہم اس کے اپنے بچے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی زیادہ سامنے آتے تھے۔ آخرکار ایک دن میں نے ہمت کر کے صوفیہ سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارے بچے آخر کس پر گئے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی خوبصورت تھی، مگر اس کے بچوں کی نیلی آنکھیں اور سنہری بال دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اسی کی اولاد ہیں، کیونکہ اس کی گہری کالی آنکھیں اور سیاہ بال تھے۔ مگر میری بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ وہ خاموش ہو گئی اور میرے جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اجازت لی اور کل آنے کا وعدہ کر کے واپس گھر آ گئی، مگر میرا دل بے چین ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی اس کے شوہر کو تو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے گھر میں کوئی اور رہتا تھا۔ میں نے صوفیہ کے گھر میں کبھی کسی اور کو نہیں دیکھا اور نہ ہی محلے والے اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ بہت کم بولتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میرے ساتھ اس کی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ اب مجھ پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اگلے دن جب میں اس کے گھر گئی تو کل والا سوال میرے دل میں موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں ضرور پوچھ کر جاؤں گی کہ تمہارے بچے یہاں ہیں تو تمہارا شوہر کہاں ہے اور گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو آخرکار اس نے مجھے بتانا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک قاری کی بیٹی ہے۔ اس کے والد نے تینوں بہنوں کو بھی قرآن سکھایا تھا۔ میری 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ چاند رات کے دن میں اپنی خالہ کے ساتھ چوڑیاں لینے بازار گئی۔ ہمارے ہاں بازاروں کے چکر نہیں لگاتے تھے، لیکن میں چھوٹی تھی اور مجھے اپنا شوق پورا کرنا ہی تھا، اس لیے امی نے مجھے خالہ کے ساتھ بازار بھیج دیا۔ میں کیا جانتی تھی کہ یہ میرے لیے قیامت ہوگی۔ میرے والد مسجد کے امام اور قاری تھے اور ہماری رہائش مسجد کے ساتھ جڑے کوارٹر میں ہوا کرتی تھی۔ مسجد میں نماز ہوتی تھی تو ہمارے گھر میں بھی آواز آتی تھی۔ یہ میری زندگی کے بہترین دن تھے، مگر اس دن جب میں گھر آئی تو مسجد کے پاس ایمبولینس کی آواز آ رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ پتہ چلا کہ مسجد میں دھماکہ ہو گیا ہے اور تقریباً 50 نمازی زخمی ہو گئے ہیں اور اتنے ہی شہید بھی ہو چکے تھے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ امی اور ابا کے چلے جانے سے میں بہت ٹوٹ گئی۔ میرا کوئی بھی نہیں تھا اور میں بے سہارا ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ 40 دن تک تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ میں خالہ کے گھر پڑی روتی رہتی اور کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ میں بہت لاچار ہو گئی تھی۔ خالہ اور خالو نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اس گھر کو چھوڑ دو۔ ویسے بھی جب نیا امام اس مسجد میں آئے گا تو پھر تمہارا کیا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی اور مسجد کے متولی سے بات کی کہ مجھے یہاں رہنے دیا جائے۔
اب میں اپنی امی اور ابو کے گھر میں ہی رہتی تھی، مگر میں اکیلی نہیں تھی۔ مسجد کے متولی کی بیوییں میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی اور میرا کام میں ہاتھ بٹاتی۔ ان دنوں میرا دل بہت کمزور رہنے لگا تھا، مگر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ تلاوت میں مجھے سکون محسوس ہوتا تھا۔ اب میں اکثر رات کو دروازہ بند کر کے تلاوت کیا کرتی تھی۔ میری آواز بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور مجھے تلاوت کرنے کا بہت شوق تھا، مگر اب مجھے تلاوت کرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اگر یقین تھا بھی تو اس بات پر کہ قرآن پڑھنے والے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا میں اس بات سے لاپرواہ رہی کہ میرے ساتھ کوئی سایہ ہے یا کوئی جن۔ حالانکہ کئی بار مجھے اس بات کا اشارہ مل چکا تھا۔ مثلاً ایک دن میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی، مگر جب اٹھی تو دیکھا کہ کسی نے مجھ پر رضائی ڈال دی تھی اور جائے نماز کی بجائے میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس بات پر میں کافی حیران ہوئی، مگر پھر اپنا وہم سمجھ کر یہ بات بھول گئی۔ مگر اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں اکثر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سو جاتی اور میری آنکھ میرے بستر پر کھلتی، مگر نہ جانے کیوں اکیلی ہونے کی وجہ سے اس بات نے مجھے کبھی خوفزدہ نہیں کیا۔ میں نے اپنا معمول جاری رکھا اور دن رات قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتی۔ مگر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے میری ساری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ہوا یوں کہ یہ 14ویں کی رات تھی اور میں نے عبادت کا خاص اہتمام کیا تھا۔ اس رات میں نے اپنی امی اور ابو کے لیے خاص دعائیں مانگی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں عبادت میں تیار ہو کر سنور کر کرتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں یہ عبادت کا صحیح طریقہ تھا۔ اس دن بھی میں نے سفید لباس پہنا، بالوں میں کنگھی کی خوشبو لگائی اور جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب چاندنی میری کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ ماحول بہت ہی پرسکون تھا اور رات اپنے عروج پر تھی۔ میں نے کھڑکی کے سامنے جائے نماز بچھائی اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ کچھ نوافل ادا کرنے کے بعد میں نے دوبارہ سے تلاوت شروع کر دی۔ ایسے میں مجھے لگا کہ کوئی سایہ کھڑکی سے اندر آیا ہے۔ یہ سفید رنگ کا تھا اور ہوا کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک جھونکا بھی کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ رات کے اس پہر خوفزدہ ہونے کی بجائے مجھے اس سائے کی وجہ سے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ میں نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی اور بال سنہرے تھے۔ اس نے بھی میری طرح سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں پردے کا ماحول تھا اور میں نے کبھی اپنے کزن تک سے بات نہ کی تھی، مگر اس شخص کو دیکھ کر مجھے اپنے دل پر قابو نہ رہا۔ میں بے ساختہ اسے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اتنا حسین چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں اسے دیکھنے میں محو تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے ہم کلام ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ چاندنی رات ہماری ہے۔ مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ اس نے اپنا نام رحمان بتایا اور کہا کہ وہ مسلمان ہے۔ رحمان کہنے لگا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری تلاوت کی آواز سنی اور میں رکے بغیر نہ رہ سکا۔ میں تمہاری اسی کھڑکی سے اندر آیا تھا اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم پر فدا ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی پری آسمان سے زمین پر اتر آئی ہو۔ پہلے میں نے تمہیں اپنی جادوئی شکل میں قید کر لیا اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی تمہیں دیکھتا رہا، مگر پھر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں تمہارے ساتھ اسی کمرے میں رہنے لگا اور تمہارا خیال رکھتا تھا، مگر میں نے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج میں نے سوچا کہ ہمت کر کے تمہیں سب کچھ بتا دوں۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اپنی دنیا چھوڑ کر تمہاری دنیا میں انسان بن کر رہوں گا، مگر خدا کے لیے میری محبت کو ٹھکرانا مت۔ میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے تمام خواب پورے کروں گا اور تمہارے زندگی سے غموں کو مٹا دوں گا۔
رحمان نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میں حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے بہت حسین لگ رہا تھا۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں میرے دل کی کیفیت پڑھ لی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا ہو۔ جب اس نے مجھے آنکھیں کھولنے کو کہا تو میں کسی اور ہی دنیا میں آ چکی تھی۔ دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف نور تھا۔ جہاں میں کھڑی تھی وہ ایک شاندار محل تھا۔ چاروں طرف نور پھیلا ہوا تھا اور ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ یہاں کی ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ رحمان میرا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھا تو 10 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے میرا استقبال کیا۔ ان سب نے بھی سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس طرح کے وہاں 7 محل تھے۔ ان سب محلوں کے اندر مختلف رنگ تھے اور ہر محل میں اسی رنگ کے لباس میں ملبوس چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ اس سفید محل کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں رحمان مجھے لے گیا۔ یہاں ایک بڑا سا سفید تخت تھا جس پر ایک مرد اور عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ رحمان نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے والدین ہیں اور آج رات ہماری شادی ہے۔ ہمارا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ ہمارا نکاح آخر کب ہوا؟ مجھے تو ایسا کوئی خواب تک یاد نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ سب کچھ جتنا حسین تھا میرے لیے اتنا ہی عجیب تھا۔ میرا دل ایک ہی وقت میں بے چین بھی تھا اور خوش بھی۔ میں چاہتی تھی کہ رحمان میرا ہاتھ تھامے ہوئے باتیں کرتا رہے۔ اس کے والدین نے میرا بھرپور استقبال کیا، میرے لیے خوبصورت جوڑا منگوایا۔ ایسا خوبصورت اور حسین جوڑا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سفید رنگ کا خوبصورت لباس تھا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ کنیزوں نے مجھے ایک شاہی دلہن کی طرح تیار کیا۔ اس محل میں آ کر میں پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ میرے بالوں کو ایک خاص قسم کے پانی سے دھویا گیا اور اب مجھے اپنا آپ بہت خوبصورت لگنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میں دلہن بن چکی تھی اور رحمان بھی میرے سامنے دلہا کے روپ میں آ چکا تھا۔ اس نے بھی سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بہت محبت بھری مسکراہٹ سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر ہمیں ایک اور تخت پر بیٹھایا گیا۔ اس کے بعد جنات نے ایک خاص قسم کی موسیقی پر خوبصورت رقص کیا۔ شاید یہ ہماری شادی کی تقریب تھی۔ تبھی وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ وہ سب لوگ انتہائی خوبصورت اور مکمل چہرے والے تھے۔ سب لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کر رہے تھے اور محبت بھری دعائیں دے رہے تھے۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو رحمان مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ پورے محل میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھا۔ رحمان نے بتایا کہ یہ ہمارا خوابوں کا کمرہ ہے۔ اس کمرے میں بہت سارے عکس تھے اور ایک جگہ میری تصویر تھی جہاں میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور اپنے مسجد والے گھر میں موجود تھی۔ اس رات رحمان کے ساتھ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے مسجد والے گھر میں ہی تھی، مگر میں اکیلی تھی۔ جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ نوجوان میرے پہلو میں نہیں تھا۔ اگلے دن مجھے مسجد والے گھر سے نکال کر اس نئے گھر میں لے گیا تھا۔ جب میں یہاں آئی تو مجھے امید تھی یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی اور مالک مکان سے کس نے بات کی۔ اگلے دن مالک مکان کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے شوہر نے ہمیں اگلے سال تک کا کرایہ دے دیا ہے اور ہمیں آپ کا خیال رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی تنگی یا تکلیف ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ کچھ مہینوں کے بعد میرے ہاں 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد رحمان مجھ سے ملتا رہا۔ وہ ابھی بھی میرے ساتھ رہتا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤں۔ میں جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں وہ پہلے کی طرح شوق سے مجھے سنتا ہے۔ محلے والے میرے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اور شاید جاننا بھی نہیں چاہتے، مگر اب میری مجبوری ہے کہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی کیونکہ میں نے تمہیں اپنی حقیقت سے واقف کر دیا ہے اور شاید
یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ میں نے سب کچھ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم ایک اچھی اور نیک لڑکی ہو۔ آج کے بعد شاید ہم نہ مل سکیں، مگر جاتے جاتے میں تمہیں اپنی ایک نشانی دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چمکدار تھیلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہ تھیلی لے لی، کیونکہ ابھی تک اس کی کہانی سن کر میں حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی کہانی سنتے سنتے وقت گزر گیا اور میں بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ تھیلی لے کر اس کے گھر سے نکل پڑی۔ گھر آ کر تھیلی کھولی تو اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے قیمتی پتھر تھے۔ معلوم نہیں کہ وہ ہیروں کے تھے یا کوئی اور پتھر، مگر اس کی چمک سے لگتا تھا کہ وہ بہت قیمتی ہیں۔ میں نے وہ تھیلی اپنے پاس رکھ لی اور سوچا کہ کل دوبارہ جاؤں گی اور یہ اسے واپس کر دوں گی۔ نہ جانے یہ کتنے قیمتی پتھر ہیں اور میں اس کی حقدار ہوں بھی یا نہیں۔ اگلے دن صبح 10 بجے ہی میں اس کے گھر چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے زیادہ کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی اور گھر واپس آ گئی۔ سوچا کہ شام کو جاؤں گی، شاید وہ اپنے کسی کام سے کہیں گئی ہو، مگر شام کو محلے کے بچوں سے پتہ چلا کہ صفیہ باجی محلہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں اس کے جانے پر بہت افسردہ ہوئی۔ میں اس سے شاید کچھ اور بھی سوال پوچھنا چاہتی تھی، مگر شاید اتنا ہی بتا کر مجھے خود سے جدا کر دینا مناسب سمجھا۔ وہ پتھروں والی تھیلی ابھی بھی میرے پاس موجود ہے اور مجھے صفیہ کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ میں نے آج تک ان پتھروں کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کرنا چاہوں گی۔ بس انہیں دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں وہ پتھر دیکھتی ہوں اور ایک ادھوری سی مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔